بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نام پارے کے احکام والی آیات میں سے پہلی آیت 142، یہ صورت بنتی ہے سورہ اعراف۔ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہوا کہ جس وقت انہوں نے تورات کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضری دی اور حکم ہوا کہ 30 لیلہ 30 روزے رکھیے، تو جس وقت 30 روزے رکھنے کے بعد آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہے، قیمتی لباس سے بے تن فرمایا اور مسواک کیا تاکہ جو روزے کی وجہ سے منہ میں بو پیدا ہو گئی وہ ختم ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو مجھے بہت پسند ہے، اس لیے 10 روزے مزید رکھیں۔ تو قرآن حکیم نے کہا کہ وہ اتممناها بعشر، انہوں نے 10 مزید کیے، یعنی 40 روزے رکھے، یعنی ذوالقعدہ کے مہینے کے 30 اور ذوالحجہ کے 10، اس طرح مسلسل 40 روزے رکھے۔ تو اس آیت سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ دینی اعتبار سے دینی کام کے لیے کوئی دن مقرر کر لینا یا کوئی تاریخ مقرر کر لینا، اس کا پروف قرآن حکیم کی اس آیت سے ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد 40 کا عدد بھی یہاں پہ استعمال کیا گیا کہ 40 لیلہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 40 کے عدد میں بڑی برکتیں ہیں۔ عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جس وقت 40 سال کسی شخص کی عمر ہو تو اس میں وہ میچور ہو جاتا ہے، میچورٹی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 199، اس میں اخلاق حسنہ کا ذکر ہوا، اور اخلاق حسنہ میں سب سے اہم بات وہ یہ کہ معاف کرنا، خذ العفو، معاف کرنا، معاف کیجیے۔ معاف کرنا ایک بہت ہی عمدہ صفت ہے، اچھی صفت ہے، اگرچہ اسلام نے، قرآن حکیم نے بدلے کی اجازت دی ہے، لیکن معاف کرنے کو زیادہ پسند کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تو جبرائیل امین رحمت عالم علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غصے کی حالت میں میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ تو اس پر دوسری آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ صلہ رحمی کی جائے، یعنی جو قطع تعلقی کرتا ہے اس سے صلہ رحمی کی جائے، اور جو محروم کرے اسے عطا کرو، اور جو زیادتی کرے اسے معاف کر دو۔ دیکھیں، معافی وہیں ہوتی ہے جہاں کوئی زیادتی کرتا ہے، اور بدلہ قصاص اس کا ذکر کیا، لیکن معاف کرنے کو اعلیٰ اخلاق قرار دیا۔ اللہ رب العالمین معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ برابری کا سلوک کرنے والا صلہ رحمی نہیں کرتا، یعنی جو کہا جاتا ہے صلہ رحمی کرو، تو جو برابری کا سلوک، اس نے یہ کیا میں بھی یہ کروں گا، تو کہا یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ صلہ رحمی وہ ہے کہ جس کا جو کوئی آپ سے رشتہ توڑے اس سے آپ جوڑیں، یہ ہے صلہ رحمی کرنا۔ دیکھیں، کسی مسلمان پر صدقہ کرنا ثواب ہے، لیکن وہ رشتہ دار جو عداوت رکھتا ہے، آپ سے کینہ رکھتا ہے، تو اس سے نیکی کرنا، اسے صدقہ دینا، یہ زیادہ صلہ رحمی ہے، یہ بہترین صدقہ ہے، اور یہ بہترین رحم کرنا ہے۔ اس لیے کہ اچھوں کے ساتھ تو سارے اچھے ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ اچھا نہیں ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، اصل اچھائی یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ اچھا ہوں، اور اس کی فضیلت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث نور ہے، آپ نے فرمایا کہ سب سے بہترین صدقہ
کینہ رکھنے والے، بغض رکھنے والے رشتہ دار پر صدقہ کرنا ہے۔ تو اس پر میں اس واقعے کا بھی ذکر کروں گا کہ حضرت اسما رضی اللہ تعالی عنہا رحمت عالمیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی جب مکۃ المکرمہ میں ان کی والدہ ان کو ملنے کے لیے آئیں، تو انہوں نے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں تو مشرکہ ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ صلی اپنی ماں سے صلہ رحمی کرو، اچھا سلوک کرو، اور خود آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 9 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ ان میں پہلی چیز آپ نے فرمایا کہ اعلانیہ اور پوشیدہ طور پر اخلاص اختیار کرو۔ اخلاص بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، مخلص ہو جانا۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ غصہ اور رضا دونوں حالتوں میں انصاف سے کام کروں، عدل سے کام دوں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا کہ جس کا مجھے حکم دیا گیا، امیری ہو یا غربت ہو، میانہ روی اختیار کی جائے۔ اور چوتھی چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو مجھ پر زیادتی کرے اسے معاف کر دوں۔ اور پانچویں چیز، جو مجھ سے رشتہ توڑے میں اس سے جوڑوں۔ توڑنے والوں سے تو سارے توڑتے ہیں، لیکن توڑنے والوں سے جوڑنے کی کوشش کرنا، یہ ہے اصل، یہ ہے رسول کریم علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے اس چیز کا حکم دیا گیا۔ اور چھٹا آپ نے فرمایا کہ جو مجھے محروم کرے اسے عطا کرو۔ اور ساتواں کہ میری گفتگو جو بھی ہو اس میں ذکر الہی ہو، اللہ کا ذکر ہو۔ اور آٹھواں کہ جب میں خاموش ہوں تو اللہ ہی کے بارے میں غور و فکر کروں، اور نامہ جب میں دیکھوں تو عبرت حاصل کروں۔ تو اس آیت میں اعلیٰ اخلاق کا تذکرہ ہوا، معاف کرنے کا، بھلائی کا حکم، اور جاہلوں سے پرہیز کرنے کا حکم۔ جو اہل علم ہیں ان کو جاہلوں سے بحث نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آیت نمبر 204، اس میں اس بات کا تذکرہ ہوا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جائے تو خوب غور سے سنو اور چپ رہو۔ اس آیہ کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں صحابہ کرام نماز ادا کر رہے تھے، اور ان میں سے کسی نے قرات کی۔ جس وقت اس نے قرات کی تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات میں غلط واقعہ ہوا، اور اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے فَاسْتَمِعُوا، غور سے سنو، وَأَنصِتُوا، اور چپ بھی رہو۔ یعنی تلاوت قرآن کے وقت چپ رہنا، قرآن جب بھی پڑھا جائے اس کا سننا فرض ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو مقتدی خاموش رہے گا، مقتدی قرات نہیں کرے گا، امام کی قرات ہی اس کے لیے کافی ہوگی۔ حدیث شریف ہے کہ اذا قرأ الامام فانصتوا، جب امام قرات کرے تو پھر چپ رہو۔ ایک اور حدیث ہے من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، جو امام کی اقتداء میں نماز پڑھتا ہے اس کے لیے امام کی قرات کافی ہے۔ ظہر یا عصر کی امامت رسول کریم علیہ السلام نے کروائی، تو ایک مقتدی نے پیچھے سے سورہ اعلیٰ پڑھی۔ جب نماز ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قد علمت ان بعدکم حال جنیھا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میں سے بعض نے قرات کر کے مجھے پریشان کیا ہے۔ یعنی جاہری نمازیں فجر، مغرب، عشاء میں بھی امام کے پیچھے قرات نہ کرنا، اور ظہر اور عصر جو سری نمازیں ہیں جن میں امام صاحب آہستہ پڑھتے ہیں ان میں بھی امام کے پیچھے جب نماز پڑھی جائے گی تو قرات نہیں کی جائے گی۔ جب بھی جس نماز کی بھی جماعت ہوگی، فرض ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، تو پیچھے مقتدی قرات نہیں کرتے۔
رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مقتدی کو قرات کرنے سے منع کیا۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 205، اس میں صبح و شام اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا اور عاجزی اور انکساری کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو، جہری ذکر بھی کرو، سری ذکر بھی کرو۔ ذکر کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تسبیح پڑھنا، سبحان اللہ، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ تحلیل کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ تلاوت کرنا، یہ بھی اس کا ذکر ہے۔ دل سے غور و فکر اس کے نام کا کرنا، یہ بھی سری ذکر ہے۔ زبان سے اظہار کرنا، یہ بھی ذکر ہے۔ اور کہا کہ دون الجہر، چیخ چیخ کر اللہ کا ذکر نہ کرو۔ چیخ و پکار ذکر میں نہیں ہونی چاہیے، اعتدال ہونا چاہیے۔ اور پھر ایک حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے، اس کے دونوں لب جنبش کرتے ہیں، ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو میں اپنے بندے کے پاس ہوتا ہوں۔ تو جہری ذکر کرنا چاہیے، لیکن چلا کر چیخ کر نہیں، کہ خود بھی تکلیف میں اپنے آپ کو مبتلا کریں اور دوسروں کو بھی تکلیف میں مبتلا کریں، بلکہ درمیانی آواز، میانہ روی سب سے بہترین چیز ہے۔ اور جہری نمازیں جو ہیں ان میں بھی قرات میانہ روی کے ساتھ کرنی چاہیے، بہت چیخ کے نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو کوئی نماز میں مشغول ہو اس کے پاس اونچی آواز میں قرآن پڑھنے سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ نام پارے آیت نمبر 206 سورہ اعراف سے، اس میں سجدہ تلاوت کا حکم دیا گیا۔ قرآن مجید میں 14 آیات ایسی ہیں جن کی تلاوت کرنے سے سجدہ تلاوت لازم ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث شریف کا مفہوم یہ ہے کہ کثرت سے سجدہ کرنا تم پر لازم کیا گیا ہے۔ تم جو بھی سجدہ کرو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے تمہارے درجوں میں اضافہ فرماتا ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جب ابن آدم آیت سجدہ پڑھتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان اس سے پرے ہٹ جاتا ہے اور روتا ہے اور کہتا ہے کہ ہائے میری بربادی۔ ابن آدم کو سجدے کا حکم ہوا، اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم ہوا تو میں نے انکار کیا، میرے لیے دوزخ ہے۔ تو ایک اور حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ رسول کریم علیہ السلام جب بھی آیت سجدہ پڑھتے تو آپ سجدہ کرتے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم پاس ہوتے تو ہم بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سجدہ کرتے۔ سجدہ ہر اس وقت جائز ہے جس وقت میں نماز پڑھی جاتی ہے۔ جن اوقات میں نماز پڑھنا مکروہ ہے ان اوقات میں سجدہ کرنا بھی مکروہ ہے۔ آپ ایک ہی نشست میں کئی بار آیت سجدہ پڑھیں تو اس کے پڑھنے کے بعد آپ سجدہ نہ کریں تو آخر میں ایک ہی بار سجدہ کر لیں تو کفایت ہوتا ہے۔ لیکن آپ نے ایک آیت پڑھی، مثلا اب سورہ اعراف کی 206 نمبر آیت کسی نے پڑھی، پھر سجدہ کیا، پھر پڑھی تو پھر سجدہ لازم آئے گا۔ تو اگر ایک ہی بیٹھے بیٹھے 10 مرتبہ پڑھ لی اس آیت کو، بعد میں ایک ہی سجدہ کر لیا تو کفایت ہوگی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 14 کی 14 آیت سجدہ جو ایک ہی نشست میں پڑھے گا، یعنی پہلے پڑھے گا آیت، پھر سجدہ کرے گا، پھر پڑھے گا، پھر سجدہ کرے گا، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے اس کو جو بھی اس کی دعا مانگے گا اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ سورہ اعراف کے بعد سورہ انفال کا آغاز ہوتا ہے۔ اس کی پہلی آیت میں انفال کا ذکر ہے۔ انفال کہتے ہیں بڑے ہوئے مال کو یا اضافی مال کو، یہاں سے مراد مال غنیمت ہے، اور مال غنیمت جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، انفال جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہیں۔
یہ آیت غزوہ بدر کے تناظر میں نازل ہوئی تھی۔ غزوہ بدر میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تین جماعتوں پر مشتمل تھے۔ ایک جماعت وہ تھی جو مشرکین مکہ سے برسر پیکار تھی، اور دوسری جماعت وہ تھی جو جھنڈے اٹھائے ہوئے تھی اور رسول کریم علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھی۔ یہ بزرگ صحابہ تھے، بوڑھے صحابہ تھے، اور ایک لوگ وہ تھے کہ جو مال غنیمت سمیٹ رہے تھے۔ تو جو برسر پیکار تھے وہ کہہ رہے تھے یہ غنیمت جمع کرنے والے، ان کو کم ملنا چاہیے، ہمیں زیادہ ملنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا سب سے پہلی بات تو یہ ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، یہ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ یعنی پہلا عقیدہ تمہارا یہ ہونا چاہیے، پھر وہ جس کو عطا جتنا بھی کر دیں، بہرحال سب میں برابر میں تقسیم کیا گیا۔ اور یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے کہ پہلی امتوں کے لیے مال غنیمت حلال نہیں تھا، لیکن یہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کے لیے اس کو حلال کیا گیا۔ اس کے بعد پھر سورہ انفال کی آیت نمبر 11 میں اس بات کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مسلمانوں پر کتنی نعمت کی کہ رمضان المبارک میں تھکے ہوئے تھے، سفر کر کے آئے تھے، تو کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی جس سے یہ تر و تازہ ہو گئے۔ اور دوسری نعمت یہ اس آیت میں ذکر کی کہ اللہ نے بارش اتاری۔ بارش کس طرح نعمت تھی؟ اصل میں جہاں انہوں نے قیام کیا تھا صحابہ نے، وہاں پر پانی نہیں تھا۔ یہ رات سوئے اور غسل فرض ہو گیا بعض پر۔ اب جس وقت بعض پر غسل فرض ہو گیا تو اب ضرورت تھی کہ غسل کرنے کی، اللہ نے بارش اتاری، پانی جمع کر کے انہوں نے غسل بھی کر لیا، اور اس کا بھی یہاں پر ذکر کیا۔ اور پھر کہا کہ ادھر نیند دے دینا، پھر پانی اتار دینا، یہ اطمینان قلب کے لیے تھا۔ اور دوسرا یہ بھی تھا کہ ریتلا علاقہ تھا، جب بارش ہوئی تو ریت جم گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا۔ اس کے بعد آیت نمبر 15 میں غزوہ کے موقع پر پیٹھ پھیرنے سے منع کیا گیا۔ آیت نمبر 16 میں ایسا کرنے والوں کا انجام دوزخ بیان کیا گیا۔ آیت نمبر 24 اس میں کہا گیا کہ اللہ رسول جب بھی تمہیں بلائیں، اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائیں، لما یحییکم، حاضر ہو جاؤ تاکہ تمہیں حقیقی زندگی دی جائے۔ اگر کوئی شخص نماز بھی پڑھ رہا ہو تو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلائیں اور وہ حاضر ہو جائے تو نماز بھی نہیں ٹوٹتی۔ کیوں؟ یہاں کہا گیا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اس کے بعد آیت نمبر 25 اس میں کہا کہ فتنوں سے بچو۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ آیت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت زبیر، حضرت عمار کے حوالے سے نازل ہوئی۔ اصل میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت زبیر کے مابین الفت محبت کا ایک رشتہ تھا۔ ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کو مخاطب کر کے کہا کہ زبیر کیا حال ہوگا جب تم علی کے مقابلے میں لڑو گے؟ مراد جنگ جمل اور جنگ صفین تھیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے مقابل گروہ میں تھے۔ تو اس آیت میں کہا کہ بچو آزمائشوں سے، فتنے سے بچو۔ فتنہ بمانا آزمائش بھی ہے، امتحان بھی ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 27 میں یہ کہا گیا کہ امانتوں کی پاسداری کرو، امانتوں میں خیانت نہ کرو۔ اور آیت نمبر 29 میں تقوی کی برکات کا ذکر کیا کہ تقوی کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اللہ فرقان نصیب کرتا ہے۔ فرقان کہتے ہیں حق و باطل کے درمیان امتیاز، فراست، بصیرت، نجات، فلاح، یہ سارے مفاہیم اس کے ہوتے ہیں۔ اور تقوی کی دوسری برکت یہ ذکر کی گئی کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے برائیوں کو معاف کر دیتا ہے، مغفرت کر دیتا ہے۔ اور پھر آیت نمبر 30 وہ اس میں یہ ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مختلف فتنوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اصل میں جس وقت اہل مکہ نے رسول کریم علیہ السلام کو شہید کرنے کا پروگرام بنایا تو اللہ نے حفاظت فرمائی، تو اس کا ذکر کیا کہ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اللہ نے بھی ایک تدبیر کی
پہلے کہا وَيَمْكُرُونَ، انہوں نے بھی ایک سازش کی، وَيَمْكُرُ اللَّهُ، پھر اللہ نے بھی ایک تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ سب سے بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اللہ کی تدبیر غالب آ گئی، اور شب ہجرت اللہ نے رسول کریم علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، آپ بحفاظت مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آیت نمبر 38 کا تذکرہ ہوا۔ 38 میں اس بات کا ذکر ہوا کہ جو شخص ایمان کو قبول کرتا ہے تو نور اسلام اس کے پہلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ اکرمہ بن ابی جہل یہ کشتی میں ایک سفر کر رہے تھے تو کشتی ڈگمگائی، ڈوبنے سے قریب ہوئی، تو کہنے لگا اگر بحفاظت صبح کنارے پہنچ جائے تو میں صبح جا کر کے اسلام قبول کر لوں گا۔ تو کشتی کنارے لگ گئی، تو اکرمہ جس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے لگے تو عمر ابن العاص سے ذکر کیا، تو انہوں نے کہا میں بھی چلتا ہوں۔ تو جب یہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے تو عمر ابن العاص نے عرض کیا کہ میرے تو گناہ بہت ہیں، میں بہت گناہ گار ہوں، میرے گناہوں کا کیا بنے گا؟ میں اسلام تو لے آؤں گا لیکن گناہوں کا کیا بنے گا؟ تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں یہ بات کہی گئی کہ ان ینتہو، اگر تم باز آ جاؤ گناہوں سے، کفر سے، یغفر لہم ما قد سلف، اللہ پہلوں کو معاف کر دے گا، مغفرت کر دے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پہلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یعنی اسلام کا نور جس وقت دلوں میں آتا ہے تو یہ روشنی اندھیروں کو ختم کر دیتی ہے، یہ نیکی اور خیر گناہوں کو مٹا دیتی ہے۔ اللہ رب العالمین اسلام کے نور سے ہمارے وجودوں کو بھی منور فرمائے اور قرآن حکیم سمجھنے کی، اس کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح 9ویں پارے کی آپ نے احکام والی آیات کا ریفرنس سماعت کیا۔ ऑथेंटिक इस्लामिक नॉलेज के लिए नूर वही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। नूर वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पेज को भी फॉलो कीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।